حضرت علی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بادلوں پہ ٹریول کر رہا ہے، عمر کہہ رہے ہیں فرشتہ ہے، زید بن اسلم کہہ رہے ہیں کہ سبب آسمان بھی جانے کے راستے۔ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ سارے سورہ کہف کی ساری باتیں انٹر گلیکٹک کی۔ کبھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق بادلوں تک سفر کرتے دکھائی دی، تو کبھی وہ کعب بن الحبر کے مطابق ستاروں تک پہنچ رکھتے تھے۔ کوئی انہیں سائرس دی گریٹ سے کمپیئر کرتا ہے تو کوئی انہیں سندھ کے عظیم بادشاہ سکندر اعظم سے تجویز دیتا ہے، کوئی انہیں وہ عظیم بادشاہ کہتا ہے جسے اللہ نے بے شمار نعمتوں اور صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور کئی روایتوں میں صحابہ کرام ذوالقرنین کو فرشتہ کہتے دکھائی دیے۔ لیکن ابن کثیر کی کتاب کے مطابق ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ اور ابن کثیر الازہر کی کتاب تاریخ مکہ سے ایک معلومات ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو ذوالقرنین ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنا رہا ہوں۔ یہ بات سن کے ذوالقرنین بہت خوش ہوئے کہ ان کی ملاقات ایک نبی سے ہو رہی ہے، اور اس کتاب کے مطابق انہوں نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا تھا۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو یا شیٹ لا دو، اور پھر انہیں آپس میں جوڑ کر انہیں گرم ہوا دو، اور کہا مجھے پگھلا ہوا تانبا لاؤ اور انہیں گرم لوہے کی شیٹ کے دیوار میں ڈال دو۔ سورہ کہف کی اس آیت مبارکہ سے ذوالقرنین کے تیسرے سفر سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے اس دیوار کو کس طرح بنایا تھا۔ لیکن یہ دیوار زمین پر موجود کسی دیوار کی طرح نہیں ہو سکتی۔ بہت سے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ اس دور میں جدید ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی تھی، تو ایسے میں کوئی ایسی رکاوٹ یا دیوار کا بنانا ممکن ہی نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ذوالقرنین 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہو رہے ہیں، اور وہ لوہے کا استعمال کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ دنیا میں لوہے کا استعمال صرف 3000 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہوں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا اور ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا تھا۔ اور اس آیت کے ترجمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے اس ٹیکنالوجی سے بھی نوازا تھا جو اس دنیا میں ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ سفر ذوالقرنین ایک ایسا موضوع ہے جس پر کچھ علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ وہ سفر دنیاوی سفر ہی تھا، جبکہ سائنس کو گہرائی سے سمجھنے والے یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ سفر دنیاوی سفر نہیں بلکہ انٹر گلیکٹک خلائی سفر ہی تھا۔ آج میں دونوں رائے کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی دلائل کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ سفر دنیاوی سفر نہیں بلکہ خلائی سفر ہی تھا۔ تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم دیکھی۔ سورہ کہف کے مطابق ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے تھے جہاں سورج کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، اور اس کے قریب کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اجازت دے دی کہ ان کے ساتھ تم اچھا یا برا جو چاہے سلوک کرو۔ اب اس سفر میں دو رائے ملتی ہے۔ پہلی رائے یہ کہ یہ سفر زمینی سفر ہی تھا کہ ذوالقرنین مغرب کی جانب گئے تھے، اور مغرب کی جانب کالے کیچڑ سے مراد علماء کرام نے بلیک سی سے اس بات کو تجویز دے دی، کیونکہ بلیک سی اس کے نام سے ہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ کالا سمندر بلیک سی ہی کالے کیچڑ والی مقام ہوگی جہاں ذوالقرنین نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا ہوگا۔ آپ بھی اس بات کو بخوبی سمجھتے اور جانتے ہیں کہ سورج ایک ستارہ ہے، اور سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے تو ارتھ کے روٹیٹ ہونے کی وجہ سے، جبکہ حقیقت میں وہ اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے۔ اور آج سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ ہر ستارہ اپنی عمر کے بعد ڈوب جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی ڈوب جاتا ہے، اس کالے کیچڑ والے مقام کو آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے۔ اس آیت میں کہیں بھی سمندر کا ذکر نہیں آیا، اور اگر آپ آیت مبارکہ پر دوبارہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچا، مقام یعنی جگہ پر پہنچا، کیونکہ اللہ نے ذوالقرنین کو سبابہ عطا کیے تھے۔
اس بات کو مزید واضح کیا گیا ہے ترکش اوتھر اسکندر ترک کی کتاب دی مین ہو اسپیس ٹریور از نیریٹو ان دی قرآن میں، جہاں وٹ سببہ سے مراد راستے کے ہیں، جبکہ اس کے اصل معنی رسی کے ہیں، جو کسی اونچائی یا اوپر تک پہنچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور پاکستانی ریسرچر سائر ادیم بھی سببہ سے مراد آسمان کی طرف جانے والے رستوں سے تجویز دیتے ہیں۔ ہم وہ پہلے لوگ نہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کا سفر خلائی سفر ہی تھا، جبکہ کعب بن الاحبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ذوالقرنین نے اپنے گھوڑے کو ستاروں پر باندھا تھا، اور علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ذوالقرنین اللہ کے وہ نیک بندے تھے جو اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور اللہ نے بھی ان سے بہت محبت کی اور بادلوں کو ان کے تابعی کر دیا، وہ جہاں جانا چاہتے تھے وہ انہیں وہاں لے جاتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذوالقرنین کا پہلا سفر ایک ایسے پلینٹ پر ہوا تھا جو بلیک ہول کے بہت قریب تھا، جہاں ایک اور قوم رہتی تھی، اینون ہمیہ، یعنی ان کا سورج کسی کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، یعنی ختم ہو رہا تھا، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اجازت دے دی تھی کہ تم ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو۔ ہر سفر کو اللہ تعالیٰ نے سامان سفر کہہ کر پکارا ہے، اور آگے کی آیات خلائی سفر کو اور واضح کر دے گی۔ اور جو لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ذوالقرنین کا سفر ہماری اس دنیا پر ہوا تھا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ اس آیت میں اوزون لیئرز کے بارے میں اشارہ دے رہا ہے۔ پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ اور اوزون لیئرز پروٹیکٹ کرتی ہے سورج کی الٹرا وائلٹ ریز سے، جو ہمارے ایٹماسفیئر کے لیے زہریلی گیس ہوتی ہے، جس سے اسکن کینسر، اسکن برن جیسی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ اور انہی الٹرا وائلٹ ریز سے بچ پانے کے لیے ہمارے ایٹماسفیئر میں اوزون لیئرز کی اونٹ یعنی چھت بنائی گئی ہے۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسے پلینٹ پر پہنچے تھے جو پہلے والے سفر سے بالکل ہی اپوزٹ تھا۔ پہلے سفر میں ذوالقرنین ایسی جگہ پہنچے تھے کہ اینون ہمیہ، جہاں جن کا سورج ڈوب رہا تھا یعنی ختم ہو رہا تھا، اور دوسرے سفر میں ذوالقرنین مطلع الشمس کے کنارے پہنچے تھے، جہاں جن کے سورج سے بچ پانے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی شیٹ تھی، نہ کوئی اونٹ تھی، نہ کوئی چادر تھی، نہ کوئی چھت تھی، یا نہ کوئی اوزون لیئرز تھی، جس کی وجہ سے وہاں اس پلینٹ پر رہنے والے لوگ سورج سے بچ پانے کے لیے پانی میں چلے جاتے تھے۔ بعض ریسرچرز کا یہ کہنا تھا کہ اس پلینٹ پر ایٹماسفیئر نہیں تھا، جبکہ وہ لوگ جن کی ملاقات ذوالقرنین سے ہوئی تھی وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ اس پلینٹ پر ایٹماسفیئر تو تھا، لیکن سورج کی روشنی سے بچ پانے کے لیے اوزون لیئرز نہیں تھی، کیونکہ ایٹماسفیئر نہیں ہوگا تو بنا کسی ایٹماسفیئر کے کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ کچھ علماء کرام نے ذوالقرنین کے دوسرے سفر کو بھی اس ارتھ یعنی ہماری دنیا سے ہی تجویز دے دی کہ ذوالقرنین کا دوسرا سفر زمین پر مشرق کی جانب ہوا تھا، جبکہ ہماری اس دنیا میں ایٹماسفیئر کے ساتھ ساتھ سورج کی ریڈیئیشن سے بچنے کے لیے اوزون لیئرز بھی موجود ہے، اور اس پلینٹ پر لوگوں نے سورج سے بچ پانے کے لیے ذوالقرنین سے ریکویسٹ کی، مگر اس بات کی تفصیل نہیں ملتی کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کی کیسے اور کیا مدد کی، یہ بے شک صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر ذوالقرنین کے سفر اس بات پر اشارہ کرتے ہیں کہ ان کا سفر دنیاوی سفر نہیں بلکہ خلائی سفر ہی تھا۔ اب ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کے بارے میں جس کا سامنا ذوالقرنین سے ہوا تھا، ایک ایسی تباہ کن قوم جس کے سامنے جو کوئی جاندار شے آتی وہ اسے تباہ اور برباد کر کے رکھتی تھی، چاہے وہ جاندار شے زمین پر ہو یا آسمان میں، سمندر میں ہو یا صحرا میں، اس کے سامنے اس کے شر سے کوئی بھی جاندار شے بچ نہیں پاتی، یہاں تک کہ وہ بڑے سے بڑے دریاؤں کو پی جاتے تھے۔ ان کی تعداد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے ایکول وہ 999 ہوگے۔ ایک ایسی تباہ کن قوم جسے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ ذوالقرنین کے تیسرے سفر میں ذوالقرنین کا سامنا یاجوج ماجوج سے ہی ہوا تھا، اور وہ لوگ
याजूज माजूज से क्यों पनाह मांग रहे थे? याजूज माजूज की दीवार क्या इस जमीन पे ही मौजूद है? क्या वो पोर्टल्स के थ्रू आएंगे? वो कितनी तबाहकुन कौम है? ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।